اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی ہے. کسی کے دل کو سکون نہیں، وہ سکون کا متلاشی ہے. کسی کی اولاد باغی ہو گئی، وہ اپنی اولاد کو وفادار بنانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے. وہ کبھی پیروں کے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی فقیروں کے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی علماء سے تعویذات مانگتا ہے. مولانا میرا بیٹا میرا وفادار ہو جائے. او اللہ سے بغاوت کرنے والے، جب تو نے اللہ سے بغاوت کی تو تیری اولاد تیری فرما برداری اور تجھ سے وفا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، تو نے بچے کو کھلایا پلایا، اب تو اس سے وفا چاہتا ہے کہ تیرا بچہ تجھے وفا کرے. ارے نادان، تو نے پیدا ہونے کے بعد کھلایا تو تو اس سے وفا کی امید کرتا ہے. میرے اللہ نے تو ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا، ماں کے پیٹ میں تجھے کھلایا. تو باپ ہے لیکن تو نے اپنے بیٹے کو ماں کے پیٹ میں نہیں کھلایا. ماں کے پیٹ میں کھلانے والا میرا اللہ ہے. تو باپ ہے لیکن تو نے اپنے بیٹے کی صورت ماں کے پیٹ میں نہیں بنایا. ماں کے پیٹ میں صورت بنانے والا میرا اللہ ہے. ارے آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھ کر اترانے والوں، کبھی یہ تو سوچا ہوتا اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا. اگر چوہے کی شکل میں بنا دیتا، اگر بندر کی شکل میں بنا دیتا، اگر کتے کی شکل میں بنا دیتا، اگر خنزیر کی شکل میں بنا دیتا، تو بتاؤ انسان ہونے کے بعد بھی کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتے؟ اور اگر وہ کتا، بلی، بندر، سور کی شکل دیتا تو کیا تم اللہ سے پوچھ سکتے تھے کہ تو نے مجھے یہ شکل کیوں دی؟ لیکن اپنی شکلوں کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، کبھی سوچا میرے اللہ نے مجھے جو حسن دیا ہے اس کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. کیسی خوبصورت شکل دی. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ جہاں پانی جا سکتا تھا، نہ جہاں سوئی جا سکتی تھی، وہاں میرا اللہ کتنی محبتوں سے کھلاتا رہا، کتنی محبتوں سے پلاتا رہا، کتنی محبتوں سے پالتا رہا. جہاں ماں باپ کا گمان بھی نہیں گیا وہاں میرے اللہ نے ہمیں کھلایا. اس کے بعد ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کی، وہ لذیذ غذا. بتاؤ اگر ماں کے دودھ کو لذیذ کرنے کی بجائے اگر وہ کڑوا کر دیتا تو بتاؤ ہم کہاں ہوتے؟ کیا ہم جی پاتے؟ کیا ہم سو پاتے؟ کیا ہم بڑے ہو پاتے؟ آپ مجھے بتاؤ، تم اپنے بچوں سے تھوڑا سا احسان کر کے وفا کی امید رکھتے ہو. اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، کبھی اللہ کے احسان کو سوچا؟ ارے ابھی کورونا کا دور ہے، گزر چکا، ابھی موجود بھی ہے. ڈاکٹر اگر 8 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے تو لمبی چوڑی بل دیتا اتنے ہزار مجھے دو. ڈاکٹر چند گھنٹے آکسیجن دیتا ہے تو ہزاروں لے لیتا ہے. ہم پیدا ہونے سے لے کے اب تک اللہ کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں. کیا کبھی اللہ نے کوئی بل دیا؟ کیا کبھی کوئی اس کا صلہ مانگا؟ کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہے وَأَحْسَنُ عَمَلًا، میرے بندے اچھا عمل کر. وہ بھی میرے لیے نہیں. اگر تو اچھا عمل کرے گا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تو برا عمل کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں. وہ نقصان سے بھی پاک ہے، وہ فائدے سے بھی پاک ہے. لا رت لہ ولا مت لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا جواب، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے. وہ اللہ الصمد ہے. کعبے پر 360 بت رکھے جاتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. کعبے کو خدا کھانا بنایا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پوری کائنات اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پوری کائنات اس سے بغاوت کرے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ اچھا کرتے ہیں اپنے لیے، لوگ برا کرتے ہیں اپنے لیے. تو مجھے بتاؤ، آپ کے بچے اگر باغی ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے باغی ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان سے محبت اٹھ گئی اس لیے کہ آپ اللہ کے باغی ہو گئے. اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، جو خدا سے وفا کر لے تو اولاد ہی وفادار نہیں ہوتی، بلکہ کافروں کے اونٹ بھی اس کے وفادار ہو جاتے ہیں. اگر میرے خواجہ کہتے ہیں ہم تو چلے، اونٹ تم بیٹھے
ہے جو یار کا وفادار ہوگا کائنات اس کی وفادار ہو جایا کرے. نعرہ تکبیر، اگر آج وفا کے لیے ترس رہے ہو، میری بیوی وفا نہیں کرتی، میرے بچے وفا نہیں کرتے، میرے دوست وفا نہیں کرتے، تو نے اللہ کے ساتھ کتنی وفا کی؟ اللہ کو اذیت دینے والوں، اللہ کو اذیت پہنچانے والوں اور اس کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، سن لو، جب جب گناہ کرو گے اپنا نقصان کرو گے. ہر گناہ کی سزا کی جھلکیاں اسی دنیا میں مل کر کے رہے گی، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ میرا اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو، جھک جاؤ، پلٹ جاؤ. آج کی توبہ آسان ہے، کل مشکل ہو جائے گی توبہ. آج کا پلٹنا آسان ہے، کل مشکل ہو جائے گا پلٹنا. اور کل کا تو اتنا بھیانک ہے، کل تو توبہ کا دروازہ ہی کھلا نہیں ہوگا. کل سے مراد جب موت آ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہاں کا عذاب کیا ہوگا؟ یہاں اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، اگر یہاں کوئی جوا کھیلتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، 40 سال بھی جوا کھیلا، ایک بار بول اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ایک بار. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سب کو منانا مشکل، رب کو منانا سب سے آسان. بے شک بے شک. اللہ سے زیادہ آسان ہی نہیں ہے کسی کو منانا. سب سے آسان اللہ کو. کتنا آسان؟ ندامت کے 2 آنسو پیش کر، وہ 2 موتی تیری ساری زندگی کے گناہ کو دھل دیتے ہیں. وہ 7 سمندروں کے پانی کی کمیت پہ بھاری ہو جاتے ہیں. بس اس کو منانے کی کوشش کرو. یہاں جوا کھیلا 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک، ایک بار کا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے گا. لیکن کل جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، پھر پوری زندگی بھی قیامت تک گڑ گڑا کے معاف کر دے، معاف نہیں کرے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، معاف نہیں کرے گا. اب آؤ، طرح طرح کے جو گناہ ہے، چند گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، اور وقت میں گنجائش رہی تو اس کے حل پر کچھ گفتگو کریں گے. آج ہمارے معاشرے میں اور سماج میں جو بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی، تنگ دستی، یہ سب جو مشکلیں ہیں، جب آپ کو پتہ چل گیا گناہوں کی وجہ سے. اب کون کیسا گناہ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا. نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں، نہ میں صاحب کشف ہوں، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی پرہیزگار انسان ہوں. لیکن ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کے سوچے کہ میں کیا ہوں. دیکھو آج تک ہم نے یہی کہا کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. آج تو نہیں، آج میں کیا ہوں. ہمیں خود سوچنا ہے میں کرتا کیا ہوں، اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے. دیکھو آج بہت سارے جوان جوئے کی طرف ہے. جوا مطلب کیا؟ کچھ تاش کے پتے کھیلتے ہیں. اب تاش کے پتوں کی چھٹی ہو گئی. تاش کے پتے اب ہاتھ میں نہیں، بلکہ تاش کے پتے اب موبائل کے اندر آ گئے. کبھی 3 پتی گیم کی شکل میں، کبھی لوڈو کی شکل میں، کبھی پب جی کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کسی شکل میں، اور لوگ بیٹھ کر کے اس کو کھیلتے ہیں. اب اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دھیان سے سننا میری بات، اگر اچھی لگے کوشش کرنا اپنے آپ کو بدلنے کی. یاد رکھیے آپ بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی اصلاح کرتے ہیں. نہ میں کوئی بڑا خطیب، نہ کوئی ادیب، آپ کا خادم، بارگاہ غوثیت کا فقیر، دل کا درد لے کر آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ لوگوں اپنا بھلا چاہو. بہت اپنا نقصان کر لیا، اپنا بھلا چاہو. لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہم اپنے آپ ہی پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم سے بڑا ظالم کون؟ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. کیا اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ لوگ لوگوں پہ انگارے ڈالتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ انگارے ڈال رہے ہیں. لوگ دنیا کے انگارے ڈالتے ہیں، ہم جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم بچ نہیں رہے جہنم کی آگ سے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے.
तेजी के साथ चले जा रहे हैं, अंजाम की परवाह किए बगैर चले जा रहे हैं। अल्लाह के लिए एक दिन मरना है। कितनी मैयतों को अपने कंधों पे उठा करके लेकर गए ना। कभी सोचा जैसे आज इस जनाजे में ये है, कल इसी जनाजे में मैं रहूंगा। सोचो तो सही, कौन गया किसके साथ? दादा मरे, उनके साथ कौन गया? अब्बा मरे, उनके साथ कौन गया? खालू मरे, उनके साथ कौन गया? पड़ोसी मरा, उसके साथ कौन गया? बड़े बड़े गांव के जो है वो चौधरी गए, उनके साथ कौन गया? किसी के साथ कोई नहीं गया। अरे इन पापियों के साथ कौन जाता? बड़े बड़े अल्लाह वालों के साथ कोई नहीं गया। सरकार गौस पाक के साथ कोई गया कब्र के अंदर कि चले गौस पाक के करोड़ों मुरीद हैं तो दो चार मुरीद तशरीफ ले जाए अंदर? नहीं नहीं, ये दुनिया का दस्तूर भी नहीं है और दुनिया का कोई इंसान जा भी नहीं सकता। जब अल्लाह वालों की कब्र के अंदर तक कोई नहीं गया तो हम जैसे गुनहगारों की कब्र के अंदर कौन जाएगा? हर एक के साथ, चाहे वो नेक हो या बद हो, उसके साथ दो ही चीज गई, एक उसका अच्छा अमल गया, एक उसका बुरा अमल गया। अब इस कफन में लेकर जो जाना है, सोचो तुम 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करते हो किसके लिए? पैसों के लिए दौड़ धूप करते हो। ना सच का मुंह देखा, ना झूठ का मुंह देखा, ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना मौसम देखा, गर्मी ना सर्दी, कुछ नहीं देखा। माल कमाओ, माल कमाओ। आपसे पूछता हूं, जो आपको कफन में नहीं ले जाना उसके लिए हमने कितनी मेहनतें की? जो छोड़ के जाना उसके लिए कितनी मेहनतें की? और जो कफन में ले जाना उसके लिए क्या किया? आप मुझे बताओ हमने क्या किया? आज अगर किसी को बोलो भाई तू काम करता है, छोटे से छोटा बच्चा कहता है करता हूं इसलिए कि मौलाना 2 रोटी खाना है पेट को, जिंदगी गुजारने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। सब करते हैं। जो इंतहाई निकम्मे लोग हैं कम से कम वो भीख मांगते हैं कि चले भीख मांग कर गुजारा करें, लेकिन हर आदमी लगा हुआ है रोजी रोटी के लिए। कितना नादान है ना इंसान। अल्लाह अकबर। अरे रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, उस रोटी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मगफिरत तो सबको नहीं मिल सकती। मगफिरत उसी को मिलेगी जिसको वो चाहेगा। अल्लाह अकबर। उसका ऐलान है, हम जिसे चाहेंगे अजाब देंगे और हम जिसे चाहेंगे माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। और हम मगफिरत की कोशिश नहीं करते, कब्र में जो ले जाना है उसके लिए कोशिश नहीं करते। तो अर्ज ये कर रहा था, जो लोग मोबाइल पर जुआ खेलें या इसी तरीके से घरों में बैठ के खेलें या आंगन में बैठकर खेलें, आज नौजवानों का 70% तबका जो है वो जुए में मुब्तला है। कोई जंगली रमी के नाम पे पैसे आना चाहिए, घर बैठे पैसे आना चाहिए, कोई रमी खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अब सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया में जुआ खेलते होंगे, बल्कि उन्होंने तो और मुबालगा किया, खेलने की बात नहीं की, सिर्फ जुआ खेलने का जिक्र तो किया, साथ में यह भी फरमाया कि सिर्फ जो जुआ के आलात अपने हाथों में ले लेंगे, जुए के आलात अपने हाथों में लेंगे, अभी खेला नहीं, खेलने के लिए हाथ में लिया, और अल्लाह अकबर, जब वो मरने के बाद क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में उनके हाथ रंगे हुए होंगे। मेरे वो नौजवान भाई जो जुआ खेलने की वो नादानी कर रहे हैं, वो दिल के कानों से सुने, दौलत ही सब कुछ नहीं है। दौलत तो नाचने वाले भी कमा लेते हैं, दौलत तो जिस्म बेचकर भी कमाने वाले कमा लेते हैं, दौलत तो बच्चों को बेचकर भी कमाने वाले कमा लेते हैं। दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, दौलत तो भीख मांग के भी लोग कमा लेते हैं। अल्लाह अकबर। दौलत के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान